خصوصاً اہل مدارس کے لیے یہ چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں۔ اس بدبخت جاہل انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دین مدارس سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علماء لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت کی 43 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہم نے جو مثالیں بیان کی ہیں معرفت الہی کی اور دین کو سمجھنے کی، ان مثالوں کو اہل علم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ اب اہل علم کی اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ اہل علم لوگ جو ہیں انہوں نے اصول فنون پڑھے ہوتے ہیں، وہ دائیں بائیں سے اصولوں کے ساتھ ان کو پہچانتے ہیں، دلائل کو۔ اب احباب ساتھی، میں خاص کر یہ بات خصوصاً اہل مدارس کے لیے یہ چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں۔ ہمارے جو مدارس کے اہل حدیث مدارس کے بعض لوگ سالانہ جو تقریب ہوتی ہے، تقریب بخاری یا کہ کوئی اور کتاب کا اختتام ہوا تو کی تقریب ہوئی، چونکہ وہ ایک تقریب علمی ہوتی ہے، اس میں اہل علم شامل ہوتے ہیں، بڑے الحمدللہ وہاں سے علم کے موتی ملتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ بعض مدارس والے شاید ان کی اپنی محنت کم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تقریب پر ہم ناصر مدنی کو بلائیں گے کیونکہ لوگ بڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو یہ شکرانہ کہ ہماری تقریب بڑی کامیاب ہوئی، بہت بڑی دنیا آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ سوال نہیں کرنا کتنے لوگ آئے، یہ سوال کرنا ہے کیا سیکھا، کیا سکھایا۔ اب آپ ذرا میں اہل مدارس سے عرض کرتا ہوں کہ اس نے جو سچ ٹی وی پر انٹرویو دیا ہے، اینکر صاحب نے سوال کیا آپ نے کتنا پڑھا، کہاں پڑھا، ماضی میں آپ نے کتنا پڑھا اور کہاں سے پڑھا؟ چونکہ اس نے کسی مدرسہ سے پڑھا ہی نہیں، بتاتا کیا، لیکن چونکہ یہ شاطر آدمی ہے، سوال کا جواب نہیں دیا، سوال کا جواب دینے کی بجائے اہل مدارس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے تم خود کو مدارس کی دیواروں تک محدود نہ کرو کہ دین وہاں سے ہی ملے گا۔ اس وقت اسلام آسان ہو چکا ہے، سرچ کرو، نیٹ پہ سرچ کرو، وہاں سے لو، وہاں سے لو، وہاں سے لو۔ یہ بتائیں کہ آپ ظاہرہ محنت کرتے ہیں، ماضی آپ میں کتنا پڑھا، کہاں پڑھا، گھر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں میں لوگوں نوں پیغام دواں گا سچ ٹی وی دے ذریعے کہ تسی اپنے آپ نوں مدارس دیاں دیواراں تک محدود نہ کرو بھی دین صرف اتھوں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم اسلام بہت آسان ہو چکا ہے، ہر بندے کو موبائل ہے، سرچ دی آپشن ہے، جو مرضی تو ہی سرچ کرو۔ پڑھے لکھے بچیاں نوں گھر سکول دی تعلیم دے دوران دین بھی سرچ کرنا چاہیے، اردو چ ترجمے آ گئے سارے۔ اہل مدارس یہ اس نے تمہاری قدر کی کہ لوگوں کا ذہن مدارس سے اکھاڑ رہا ہے کہ دین صرف مدارس سے ہی نہیں ملے گا۔ اس بدبخت جاہل انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دین مدارس سے ملا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا دار ارقم تھا، صحابہ اکرام وہاں جو ایمان لاتے وہاں آپ کے پاس بیٹھتے، لوگوں سے خفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مدرسہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا،
ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ نے مصعب بن عمیر کو اسد بن زرارہ کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے اپنے گھر کو مدرسہ بنایا، وہاں اپنے دوست احباب کو لاتے، وہاں ان کو دین سکھاتے، یہ مدرسہ سے دین ملا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی میں کچھ حصہ رکھا جہاں اصحاب صفہ، وہ ایک چبوترا تھا جہاں لوگ رہتے تھے، جو صحابہ کرام باہر سے آتے تھے نا، صفہ والے، کوئی فلاں ملک سے آیا، کوئی فلاں شہر سے آیا دین حاصل کرنے کے لیے، کوئی یہاں مہینہ ٹھہرا، 2 مہینے ٹھہرا، 4 مہینے ٹھہرا، 6 ماہ ٹھہرا، سال ٹھہرا، 2 سال ٹھہرا، کسی نے پوری زندگی وقف کر دی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقہ و خیرات جو آتے تھے، زکوٰۃ آتا تھے، وہ ان سے ان کو کھلاتے تھے، اور یہ لوگ وہاں مدرسہ سے، جو مدرسہ تھا خاص، وہاں سے دین حاصل کرتے، دین حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے، وہاں پر دین پہنچاتے۔ اب ہماری تاریخ تو کہتی ہے کہ دین مدارس سے ہی ملتا ہے، دین مدارس سے ہی ملتا ہے۔ یہ آدمی نفی کر رہا ہے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تم خود کو مدارس کی دیواروں تک محدود نہ کرو، کہ دین وہاں سے ہی ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ ہاں چلیں، میں جانتا ہوں بڑا یہ شاطر آدمی ہے، اس کا جواب بڑے عجیب طریقہ سے دے گا، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اب یہ مدارس سے لوگوں کا ذہن ہٹا رہا ہے کہ صرف مدارس سے ہی نہیں ملے گا، نیٹ سے بھی مل جائے گا، فلاں سے بھی مل جائے گا۔ یہی اہل علم کا جھگڑا رہا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مدرسہ میں ایک دن بھی نہیں گئے، باہر سے کالج سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی سے حاصل کی، وہاں پر جو چیپٹر ہوتے تھے اسلامیات سے اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد خود اپنی مدد آپ کے کتابیں پڑھی، پھر ان کو اس کی تفسیر قرآن کی، جو حدیثوں کی وضاحت، شرح اور قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنی شروع کر دی۔ کئی ایسی تفسیریں ہیں جو بالرائے ہیں، جس نے قوم میں گمراہی پھیلائی ہے، ان تفسیروں میں کئی ایسے مسائل ہیں جو ان صاحبان کی رائے کے مطابق ہیں اور ان سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مدارس تک محدود نہ کرو کہ دین صرف وہاں سے ملے گا۔ اور بھائی وہاں سے ملے گا دین، جو لوگ دین مدارس سے بائے بار جنہوں نے دین لیا وہ گمراہ بھی تو ہو گئے ہیں نا۔ دین وہاں سے ملے گا، اور وہاں سے پڑھا لکھا آدمی باہر دین پھیلائے گا، وہاں سے پڑھا لکھا۔ جو وہاں سے نہیں اس کو دین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کوئی لوگ بھی ہوں، علماء جنہوں نے اساتذہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پڑھا، ان کو قرآن کی سمجھ آئی، حدیث کی سمجھ آئی۔ کیوں؟ انہوں نے فنون پڑھے، انہوں نے اصول پڑھے، اصول حدیث پڑھے، اصول فقہ پڑھے، اصول پڑھے، انہوں نے اسلام کے اصول پڑھے۔ مثال کے طور پر جو مدارس میں نہیں گئے، باہر سے انہوں نے دین لیا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کا کہ اگر 2 متعارض احادیث آ جائیں، صحیح احادیث 2 متعارض ہوں، آپس میں ٹکراتی محسوس ہوں، ان کا حل کیا ہے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ حدیث کو چھوڑ دو، یہ دیکھیں حدیثیں آپس میں ٹکرائی، یہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، لہذا حدیث کو چھوڑ دیں۔ حدیث جو ہے یہ گمراہ کرتی ہے، یہ پھیلاتی ہے۔ ناصر مدنی صاحب، تم جیسے لوگوں نے یہ درس دیا، لوگ تم اس ذہن کے پہلے بھی تیرے ذہن جیسے لوگ آئے تھے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، جیسے تو گمراہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو مدرسہ سے ہٹا رہا ہے۔ تو اب سنیے، جن لوگوں نے، جن علماء نے مدارس میں پڑھا، ان کو پتہ ہے 2 متعارض احادیث آ جائیں، اصول حدیث یہ ہے کہ ان کی تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو، پھر اس کو ناسخ منسوخ دیکھا جائے گا کہ پہلے حکم کون سا ہے، بعد میں حکم کون سا ہے، ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے۔ یہ اصول کہاں سے ملے؟ یہ مدارس سے ملے۔ تو کہتا ہے کہ مدارس تک محدود نہ کرو، نہیں، دین مدارس سے ہی ملے گا۔ جو مدارس کے بغیر، اساتذہ کے بغیر پڑھے گا، اس کو اصول کی سمجھ نہیں آئے گی۔ الفاظ تو پڑھ لے گا، ترجمہ بھی پڑھ لے گا، لیکن اس کی گہرائی، اس کے اصول نہیں سمجھ سکے گا۔ اصول سمجھنے کے لیے مدارس کا رخ کرو، مدارس کے بغیر تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔
اللہ تعالیٰ اہل مدارس کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اس جاہل کا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ جاہل مدارس کے خلاف سازش کر رہا ہے، مدارس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ جب اس کا گھیرا تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی شاطرانہ چال چلاتا ہے، نہیں میں نے اس لیے کہا، میں نے تو ایسے کہا، میں نے تو ایسے کہا، لیکن اب اس کا بغض جو مدارس کے بارے ہے وہ بھی اس کی زبان پر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مدارس کو سمجھ دے، وہ اس کا پیچھا چھوڑ۔